نصیحتیں فرما رہے تھے استاد العلماء، استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ محمد انور بلوچ حافظہ اللہ ورعاہ۔ احباب زیوکار، آج کی یہ محفل خالصتاً رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اس محفل کے سجانے کا مقصد اصلاح معاشرہ اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، دنیا کا لالچ نہیں۔ الحمدللہ اسی مسجد کے لیے ساؤنڈ سسٹم کا ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم اس مسجد کا ذاتی ساؤنڈ لے کر کے آئیں گے۔ احباب نے تعاون کیا۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جن جن احباب کا جتنا جتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ کل ہی ہمارا ارادہ بنا کہ کیوں نہ ہو کہ اس ساؤنڈ سسٹم کے افتتاح کے لیے ہم کوئی تقریب منعقد کریں، کیونکہ لوگ بھی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ کوئی محفل میلاد، کوئی گانے کی مجلس، کوئی قوالی اور کوئی ڈانسر، طرح طرح کے اہتمام ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل رہنما مقتدی پیشوا ماننے والے ہیں، تو ہم بھی ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے وہی پسند کیا جو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو الحمدللہ کل ہی ہم نے علماء کرام معزز مہمانان گرامی قدر کے خطابات کے لیے ٹائم لیے، تو آج الحمدللہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن جن احباب نے جتنا جتنا تعاون کیا ساؤنڈ سسٹم کے لیے، اس پروگرام کے لیے، مالک کائنات سبھی احباب کا تعاون اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو محفلیں، پروگرام، تقریبات کا انعقاد ہوا کرتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ ہم سے جو ہو سکا ہم نے وہ کر لیا۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ الہ العالمین ہمارے جو نیک ارادے، نیک تمنائیں، نیک آرزویں ہیں، اللہ وہ پوری فرما کر ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دے۔ تو آئیے میں اپنے علماء کرام معزز مہمانان گرامی قدر کی طرف چلتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں۔ چیچا وطنی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان استاد العلماء، عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار بہاولپوری حافظہ اللہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ آپ احباب کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ خطاب سنیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مدلل مفصل گفتگو کرنے کے لیے آپ احباب کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار بہاولپوری تشریف لے کے آتے ہیں۔ آپ احباب کے سامنے خطاب فرمائیں۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا خالق ہے، اور آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جو کچھ ہماری دسترس میں ہے، جو کچھ ہمارے حیطہ ادراک میں ہے، انسانی عقل و دانش جہاں تک کائنات کی مختلف چیزوں کا ادراک رکھتی ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے فہم و ذہن سے ماورا دور ہیں، جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی پیدا کردہ ہیں۔ ان کے بنانے میں، انہیں اپنے اپنے مقام پہ ٹھہرانے میں، اور پھر ان کا نظام چلانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا نہایت مشکل، انتہائی کٹھن، الجھی ہوئی اور پرخطر جگہ کا نام ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے ہاں ہر دوست کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے۔ کتنے کا آتا ہے؟ 1,500-2,000 کا، 2,500 کا، اس سے آگے 2-3 لاکھ تک۔ آپ جب کسی بھی دکان سے ڈبہ پیک موبائل لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں موبائل پیک ہوتا ہے وہاں ایک کتابچہ بھی ہوتا ہے۔ میری گل سمجھ آتی؟ مولانا صاحب نے میرے حکم دیتا ہے اصلاح معاشرہ، انشاءاللہ شعر تے بڑیاں دی اصلاح تے بزرگاں دے دل دی ٹھنڈک شیخ صاحب پڑھے، جڑا کام ہے تھوڑا بہت انشاءاللہ میں کرنا، دھیان نہ بیٹھے۔ ویسے گل سب اردو سمجھ آتی؟ ہاں جی، سب کو آتی؟ اج کل نا میچ چل رہا ہے، پہلے ورلڈ کپ آیا، ہوں بنگلہ دیش نہ پاکستان کی سیریز ہو رہی،
کمنٹری کیڑی زبان چ ہوندی انگریزی چ ہوندی نا اللہ جاندا سارے نوں سمجھ آئے تھوڑے بندے بولتے بھی اردو سمجھ آتی باقی نے مولوی کتنے لے آتا ایڈا اوکھا اردو ہی بولتا رہا سانوں تو کھ نہیں سمجھ آئی اچھا جی اس کے 2.5 گھنٹے ٹی وی تے بیٹھ کے کمنٹری سمجھ آ جاتی سارے پتا اچھا مہینہ کو یہ خیر نہ تماشا لگا رہا نا ٹی وی تے سانوں سارے بندیاں دے نام یاد ہو جاندے تے کیڑے دن کیدا میچ ہونا سارا یاد ہوندا مطلب کہ یہ بندہ تھوڑی توجہ کرے جی بابیاں نوں انگریزی سمجھ آندی ہے 7 نمبر دی اینک لا کے تے مولوی دی اردو بھی سمجھ آ جائے گی ہاں دھیان کرے انشاءاللہ ڈبہ بینک موبائل آپ لیتے ہیں 2-2.5 ہزار کا اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں فنکشن کیا کیا ہے سافٹ ویئر پاور کیا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ یہ وہ اگر خراب ہو جائے تو اسے درست کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کتابچے میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم موبائل اس کے بنانے والے کی ہدایات کے خلاف استعمال کریں تو کیا خیال ہے موبائل ہمیں کام دے گا بنانے والا کہتا ہے کہ موبائل کو پانی میں استعمال نہیں کرنا اسے دھونا نہیں کہتے دھوتا ہے یا کسی نے بولو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہتے ہیں ہمیں 2.5 ہزار ضائع کرنا دھو کے کبھی نہیں بندہ دھوئے گا کیوں نہیں دھوتے بھائی اس کے بنانے والے نے کہا کہ اس میں پانی چلا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا یہ کام نہیں دے گا میرے بھائیوں یہ موبائل اس دنیا کے اجتماعی نظام کا کتنا کروڑواں حصہ بنتا ہے آپ اگر فیصد پرسنٹیج نکالیں تو موبائل کی کوئی حیثیت اور اوقات بنتی نہیں 2.5 ہزار کا موبائل اس کے بنانے والے کی ہدایات کے خلاف استعمال کریں تو یہ آپ کو کام نہیں دیتا اگر دنیا کو ہم اس کے بنانے والے کی ہدایات کے خلاف چلانا چاہیں تو کیا یہ ہمارے ساتھ وفا کرے گی معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب بیماری کا پتہ چلے گا ہماری اصل بیماری یہ ہے ہم نے زبان سے کہا کہ آسمان و زمین کا خالق کون اللہ ہے اس کا مالک کون اللہ ہے مدبر السماوات والارض کون اللہ ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن دنیا کو ہم نے برتا اپنی مرضی سے ہم نے رسم و رواج کو ترجیح دی ہم نے سیاسی تقاضے نبھائے ہم نے اپنے کاروباری مفادات دیکھے اس کا خالق کون ہے اس نے نظام کیا دیا ہے ہمیں دنیا کو برتنے کا اس پہ کبھی توجہ نہیں ہم نے موبائلوں کو پانیوں سے دھونا شروع کر دیا اور پھر یہ چاہیں کہ یہ ہمیں صحیح طور پہ فائدہ دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہاں دھوکے ہیں اپنوں کے بیگانوں کے شیطان کے دنیاوی منفعت کے خوف اور خطرے کے بے شمار قسم کی الجھنیں ہیں ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے اس ڈبہ پیک کائنات کے ساتھ ایک کتابچہ اتارا ہے جسے قرآن مجید کے نام سے آپ سمجھتے ہیں اسے لیجئے اس سے پوچھئے کہ یہ دنیا بنائی کس نے ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں میری اس میں حیثیت اور اوقات کیا ہے مجھے اس دنیا سے لینا کیا ہے مجھے اس دنیا کو لٹانا کیا ہے اگر آپ اس کے خالق کے کائنات کے خالق کے کتابچے کو استعمال کریں گے تو پھر کبھی معاشرے بگاڑ کا شکار نہیں قرآن مجید جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور بغیر کہے کرنا ہے کہ بار بار یہاں بریک کر کے کہنا نہ پڑے آپ کو نعرہ مجھے چاہیے نہیں میں اس کا شوقین نہیں ہوں اچھا یہ موبائل بند کر لیں یہ جس کے بھائی کے نکال لیں بات کوئی مسئلہ نہیں جس کی جیب میں یہ بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں کچھ نہیں ہوتا اگر یہ 2 گھنٹے جلسے میں موبائل بند رہے گا نا دنیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے اور آپ کو بر وقت اطلاع نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ بڑی بیماری ہے رات کو 1:30 بجے تک ہم اس پہ لگے رہتے ہیں
جب تک پیکج ختم نہیں ہوتا یا دیکھنے کی سکت جسم سے چھن نہیں جاتی تب تک ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے. بالکل نڈال ہو کے ہم لیٹیں گے اور صبح دم 8:30 بجے جب آنکھ کھلتی ہے نا تو سب تو پہلا کام کیڑا کری دیں؟ ہاں نماز والی باتیں پرانی ہیں. ہاں تجربہ ہوگا. بیٹری ختم ہو گئی یا پیکج ختم ہو گیا یا دیکھنے کی ہمت جواب دے گئی. 8:30 بجے اٹھیں گے اور سب سے پہلے موبائل. بلکہ بدقسمتی یہ ہے ہم جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں نا تو سلام کرنے کے بعد تسبیحات بعد میں کرتے ہیں, موبائل پہلے چیک کرتے ہیں, پتہ نہیں نماز کے دوران کی ہو گیا. سنجیدگی سے میری بات میں توجہ کریں. یہ نعمتیں ہیں, سہولتیں ہیں, انہیں نعمت سمجھیے, اسے اپنے لیے عذاب مت بنائیے. جب سے یہ ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اس کا غلط استعمال شروع کیا, قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے زیادہ ہوئی کہ کم ہوئی؟ فرصت ہی نہیں. توجہ ہی نہیں ہے ہماری ان باتوں پر. اللہ ذو الجلال والاکرام نے معاشروں کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے ہیں, آسمان سے ان کے لیے اوامر و نواہی اتارے ہیں. اس امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین بنا کے بھیجا ہے. کتاب و سنت ساتھ اتاری ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی اس سے وہ واقف تھے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے آداب شاہی سے واقفیت رکھتے تھے. علم الانصاف کے بڑے ایکسپرٹ تھے. وہ دنیا کے اس وقت جو رائج علوم تھے ان میں یہ پورا رکھتے تھے. زبان دانی میں بے قسم تھے. دنیا میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا. یہ ساری مہارتیں ان کے پاس موجود تھیں. لیکن تیرا رب کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ گمراہ تھے. کیا ابو جہل دنیا کے علوم سے ناواقف تھا؟ کیا عتبہ شیبہ ولید بڑے بڑے سردار, کیا کیسر و کسریٰ کے دربان اور ان کو پروٹوکول دینے والے ان کے چمچے کچھے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں رکھنے والے, کیا وہ اپنے دور کے فنون سے ناواقف تھے؟ انسانی عقل آج حیران ہوتی ہے. 5000 سال پرانے کھنڈرات دریافت ہوئے, اس میں سے یہ نکلا, اس میں سے وہ نکلا, اس میں سے وہ نکلا. واللہ ہے سائنسی ترقی جتنی اس دور میں تھی آپ وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے. پوچھیں اہل علم سے. زمین پہ کان رکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ تقریباً اتنے کلومیٹروں پر تقریباً اتنے 100 کا قافلہ ہماری طرف آ رہا. نظر نہیں آتا تھا, کوئی فون کر کے بتانے والا نہیں تھا. زمین کی دھمک سے بتاتے تھے. کسی جگہ پہ اونٹ تھے, چراگاہ کسی اور کی تھی, وہاں دیکھا تو جانور کی لیک پڑی ہوئی, اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں. آئے اور آ کے دیکھا, توڑی, سونگھی, کہا یہ تو فلاں علاقے کے اونٹ تھے جو ہماری چراگاہ میں بیٹھے تھے. اتنے دانا تھے وہ لوگ. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. ٹیلوں کے اندر محلات بنا کے رہنے والے. آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو انہیں اللہ نے عطا کی تھی, لیکن کتاب و سنت سے نہ آشنا تھے, اللہ کے آخری پیغام سے نہ آشنا تھے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ کھلی گمراہی میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی, صراط مستقیم کو انہیں گامزن کیا. اللہ جلال والاکرام کے ساتھ انہیں قریب کیا, اللہ سے ان کا تعلق قائم کیا. کس چیز کے ساتھ؟ ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اصلاح کا حاجت مند ہے. میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, اور اصلاح کرنے والے بے پناہ دنیا میں موجود ہیں.
لیکن بدقسمتی یہ ہے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ہم جس قدر زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اصلاح کے لیے اسی قدر بیڑا زیادہ غلط ہوتا جا رہا ہے. ہم گویا ایک دلدل میں ہیں. اس سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں زیادہ چلائیں گے اسی قدر جلدی اس میں غرق ہوں گے. جتنے سادہ ہیں پیر کہ ہوئے تھے بیمار جس کے ہم اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں. جو ہمارے بگاڑ کا باعث تھا ہم اسی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. امریکہ سے ماہرین کو بلا لو, ایجوکیشن سسٹم کی اصلاح ہو جائے گی. تلابیب سے, برطانیہ سے, یہودیوں کے نظاموں کے پرمردہ معاشی ماہرین کو لے آؤ, آپ کا معاشی نظام بہتر ہو جائے گا. برٹش لا کے ایکسپرٹ لے آؤ, آپ کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے گا. او بھائیو, یہی تو اصل میں بیماریاں تھیں. وہ لوگ جنہیں ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا گیا, جن کی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا, قسم رب الجلال والاکرام کی, دنیا کے اپنے دور کے رائج فنون سے واقف تھے, قرآن مجید سے ناآشنا تھے, گمراہ تھے, جاہل تھے, وہمی لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے, بے شمار قسم کی معاشی, معاشرتی, سیاسی عدم استحکام اور پریشانیوں کا شکار تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اترنے والی کتاب ان کے سامنے تلاوت کی, اپنی سیرت ان کے سامنے رکھی. وہ قریب آتے گئے, ان کے دل دھلتے گئے, آلودگیاں دور ہوتی گئی, عقیدے پاکیزہ ہوتے گئے, دل بالیدہ ہوتے گئے. اللہ جلال والاکرام نے وہ مثالی معاشرہ دنیا کے سامنے پیدا کر دکھایا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال کہیں نہیں ہوئی. کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اصلاح کے, ان کے لیے کیا تھا اصلاح کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی اصلاح کی؟ مصر اس زمانے کی اچھی باقاعدہ تہذیب رکھنے والی حکومت موجود تھی. آپ تاریخ اسلام میں مکوکش کا نام پڑھتے ہوں گے. مصر کے بادشاہ کو مکوکش کہا جاتا ہے. کیسر و کسریٰ کی داستانیں کو زبان زدے میں کہیں سے کوئی ماہر نہیں بلوایا. جو آسمان سے پیغام آتا تھا کائنات کے خالق کی طرف سے, وہ امت کے سامنے رکھتے تھے. اللہ جلال والاکرام نے دلوں کی حالت تبدیل کر دی اور بہترین معاشرہ پیدا کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمیں کتاب و سنت پہ اعتماد نہیں ہے. ہم سنتے ہیں, سنانے والے سناتے ہیں, سننے والے سنتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, لیکن عملاً گھر میں جا کے, یہاں سے آپ حدیث سنا لیں, آپ سن لیں, گھر میں جا کے بابا جان سے پوچھیں گے, نانا محترم سے پوچھیں گے منڈے دا بیاہ کیویں کرنا. وہ جو مسجد میں حدیث سنی تھی نا, جو خطبہ جمعہ میں آیات سنی تھی, وہ مسجد کی حد تک نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین. اس امت کے جو پہلے لوگ تھے, ابو بکر صدیق کہلائے رضی اللہ عنہ, عمر فاروق بنے, اور بڑے بڑے قاتل جانوں کے محافظ بنے, بڑے بڑے چور اور لٹیرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر کے بڑے بڑے زاہد اور عابد بنے. کس بات پہ؟ انہوں نے یقین کیا ہمارے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے یہی سچ ہے, اور اسی پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجا اول هذه الامه, جو آپ کی زبان سے نکلا امت نے مانا, جو کہہ دیا تسلیم کر لیا, اپنے آپ کو ویسے ڈھال لیا, اور جیسے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی گئی, اللہ جلال والاکرام نے مال و دولت بھی دیا, رشتوں میں محبت اور اخوت بھی دی, باہمی لڑائیاں جھگڑے یہ بھی سارے ختم ہو گئے, آپس کے عناد دشمنیاں یہ محبتوں میں تبدیل ہو گئی, اور عدم استحکام, معاشی بدحالی, امن و امان کا نہ ہونا دور دور تک پتہ ہے. اسلامی حکومت میں اس کا تصور باقی نہ رہا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک آدمی نے آ کے شکایت کی، اللہ کے نبی افلاس بہت ہے، بھوک بہت ہے، مالی تنگی بڑی ہے، مہنگائی، اشیاء ضروریہ کی گرانی، چینی 150 روپے کلو ہو گئی، پیٹرول 150 کا کلو ہے، اور آئے دن خدشہ لگا رہتا ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد پتہ نہیں 7 روپے بڑھنا ہے کہ 8 روپے بڑھنا ہے۔ دوسرے نے آ کے شکایت کی، رستے بڑے پرخطر ہیں، امن و امان نہیں، مال ڈنگر گھر بار روپیہ پیسہ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ان طال بک عمرک، اگر تیری عمر لمبی ہوئی، اللہ نے تجھے زندگی دراز کر دی، تو تو دیکھے گا امن و امان اتنا زیادہ ہوگا کہ ہیرا سے ایک نوجوان لڑکی خوبرو دوشیزہ زیورات سے لدی ہوئی مال و منال لے کے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی واپس جائے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور ابھی تو دیکھے گا اللہ مال اتنا دے گا کہ پورے شہر میں کوئی ایک بھی زکات لینے والا نہیں ہوگا، سارے زکات دینے والے ہوں گے۔ اور آج تو دنیا سیاست میں استحکام کی باتیں کر رہی ہے، مسلمان کمزور ہیں، سرحدیں غیر محفوظ ہیں، کیا بنے گا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی اگر اللہ تجھے لمبی زندگی دے تو تو دیکھے گا کہ کیسر کے کسرا فارس کے کنگن محمد کے نام لیواؤں کی کلائیوں میں پہنائے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو سینہ کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسرا فارس کے کنگن میرے ماننے والوں کی کلائیوں میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ جلال صدیاں نہیں لگی، صدیاں نہیں لگی، عدی کی زندگی میں رضی اللہ عنہ کہتے میں نے دیکھا ہیرا سے آنے والی آئی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی گئی، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں تھا، اور مال و دولت کی اتنی کثرت اور فراوانی، اللہ اکبر، پورے شہر میں ایک بھی بندہ زکات کا حقدار نہیں، سارے زکات دینے والے ہیں۔ اور اللہ جلال والاکرام نے یہ منظر بھی دکھایا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور مسجد نبوی کا صحن بھرا پڑا ہے مال غنیمت سے، اور آیا کہاں سے یہ مال غنیمت؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن فتح کیا ہے، کسرا فارس کے تخت شاہی پہ منبر رکھ کے رسول کریم کے ماموں نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے بڑے بھی غلامی میں رہے، ہجرتیں کی، 18 لاکھ قربانیاں دی، ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آنے میں سرحدیں لکیریں کھچ گئی، ملک ایک کی بجائے 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے نظام وہی رہے، وہاں بھی نظام انہی کا تھا، یہاں بھی نظام انہی کا ہے، اگرچہ ہم پہلے سے بہتر حالت میں ہیں، اور یہ آزادی اللہ جلال والاکرام کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ خالق کائنات کا نظام اپنے ملک میں اپنی زندگیوں میں رائج نہ کر سکے۔ اور یہاں میں عرض کروں، ہمیشہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہنا، ہمیشہ اسلام آباد کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ سارے ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ جو کام حکمرانوں سے متعلق ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں، لیکن بہت سارے کام ہیں جس میں حکمرانوں کا کوئی عمل دخل۔ عمران خان نے کبھی کہا کہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو؟ ہاں جی بولے جناب نہیں، جڑا تو پہلو سی نواز شریف، انہیں سنیا کہ ریاست مسجد نہ جا کرو؟ زکات دینے سے کبھی کسی حکومت نے روکا؟ روزہ رکھنے سے روکا؟ قرآن مجید پڑھنے سے روکا؟ ہمارے ہاں ایک آڑ آ گئی، کو نہیں روکیا ہے، بہانہ ہے، ہمارے ہاں ایک بہانہ،
ہم ہر چیز کا الزام حکمران کو دے کے اپنا دامن چھڑا دیتے ہیں. دنیا میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کے ہاں یہ چال بازیاں نہیں کریں گے. کیوں نہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے؟ اور واللہ ہے یہ جو اتنے سارے فضائل بیان کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو وادی بطحاء میں جائے یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بغیر اللہ کی حد توڑے, بغیر کسی پہ ظلم کیے ایک اونٹنی لے کے آ جائے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے نبی ہم تو سارے ہی تیار ہیں. فرمایا اچھا سنو پھر اس کا حل. انسانی فطرت ہے نا, بندہ فائدہ سوچتا ہے. تم سیدھے جاؤ میں کی لبے گا, بڑے منڈے کو مولوی بنایا تکے کھانا پھردا, مصیبت لبدی کوئی نہیں, تو دوجے کو مولوی بنا کے کی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج کے مطابق نصیحت کی. وادی عقیق میں جاؤ اور ایک اونٹنی لے کے آؤ. اس زمانے کی اونٹنی آج کے زمانے کی پراڈو. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو کسوار جائے اور ایک پراڈو لے کے آئے؟ سارا پینڈ ہی تیار. مولوی تو یقین ہو, مولوی جھوٹ نہیں بولتا, کہنا ساتھ سارا پینڈ پیدل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح دم مسجد میں ہے, بلوچ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک اونٹنی کا ایک پراڈو کا مالک بن گیا. جس نے دو سیکھی وہ دو کا مالک بن گیا. اس لیے میرے بھائیوں ہر چیز کا الزام حکمرانوں پہ مت رکھو. ہم خود ذمہ دار ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا 18 لاکھ قربانیاں دے کے ہم نے یہ ملک لیا, لیکن جس کام کے لیے لیا تھا وہ کام ہم اس میں پورے طور پہ نہ کر سکے. کتاب اللہ کو بطور آئینہ قانون اس پہ قائم نہ کر سکے. اور جب آسمان سے آنے والا نظام ہم قبول نہیں کرتے, اس کے مطابق اپنی زندگی جینے کے لیے کوشش نہیں کرتے, تو یہ تو دھوکے کی جگہ ہے. قدم قدم پہ کھائیاں, کھڈے, دھکے, الجھنیں, مسائل اور پریشانیاں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں؟ سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. اللہ کے نبی, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ سانس لینا محال ہے. ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. صبح و شام ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے, گلے میں رسیاں ڈال کے ہمیں کھینچا جاتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں. آپ کی سرد گرامی ان کے ظلموں کی شدت سے محفوظ نہیں ہے. اللہ کی مدد کب آئے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی توحید کے ذمہ دار ہیں, جو دین کی دعوت کے ذمہ دار تھے, اقامت دین کے مکلف تھے, زمین میں گڑھے کھود کے انہیں ناف تک مٹی میں دبا دیا جاتا, ان کی زبانوں پہ پھر بھی اللہ کے دین کے نعرے تھے, ان کے سروں پہ آرے رکھ کے, صحیح بخاری کے حوالے سے اس کرتا ہوں, ان کے سروں پہ آرے رکھ کے انہیں دو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا, وہ پھر بھی اللہ کی توحید کے پرچم بلند کیے. لوہے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے جسموں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا, وہ پھر بھی دین پہ قائم رہے. اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, فرمایا واللہ لا یتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرہ لا یخاف الا اللہ. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جب دین دنیا پہ قائم ہوگا پھر امن و امان اتنا ہوگا کہ صنعاء یمن سے ایک بندہ چلے گا, حضرموت تک سفر کرے گا, اور رستے میں کسی ظالم کا ظلم, کسی دشمن کی دشمنی, کسی لٹیرے کا لوٹ لیا جانا اور کسی ڈاکو کے ڈاکے سے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا, صرف اللہ کا خوف ہوگا. اس کے علاوہ روئے زمین پہ وہ کسی سے نہیں ڈرے. اب لا یتمن ھذا الامر, جب دین دنیا پہ قائم ہوگا, جب ہماری انفرادی اجتماعی زندگی بحثیت فرد, بحثیت قوم, بحثیت ملک و ملت, ہم سب کے لیے پرسنل لا, سپریم لا, اللہ جلالہ والاکرام کا دین بنے گا,
پھر اس قدر زیادہ خیر و برکت ہوگی کہ اللہ رب الجلال والاکرام کے علاوہ روئے زمین پہ کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ واللہ مجھے تعجب ہوتا، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم داستانیں بڑی سنتے ہیں، عراق کی طرف منہ کیا تو عراق سارا 2 سال میں سمیٹ لیا، عراق عرب سے نکلے عراق عجم میں آئے، 1.5 سال کا عرصہ گزرا تو عراق عجم سارا سمیٹ لیا، 3 سال لگے فارس سارا کھا گئے، چند سال کی گیند تھی، شام سارا اسلامی کلمہ میں شامل ہو گیا، 2-2.5 سال کے عرصے میں مصر سارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے آ گیا، یمن تو اللہ کے نبی کے زمانے میں سرنڈر ہو گیا تھا، اتنا دور تک اسلام پھیل گیا کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں 3 بر اعظم دنیا کا آدھا حصہ ایک اسلامی بادشاہت کے زیر نگین تھا، فوجیں زیادہ تھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی زیادہ تھی ان کے پاس، وسائل زیادہ تھی ان کے پاس، اللہ ہے ساری چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ان کی فتح و کامیابی کا اصل راز یہ تھا کہ انہیں اللہ جلال والاکرام کے دین پہ اعتماد ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا غزوہ احد کے پس منظر میں کہ تمہیں تمہاری کثرت تعداد نے اس آجلتکم کثرتکم، تم زیادہ تھے تو فخر میں مبتلا ہو گئے، تم ہار گئے، نقصان ہوا تمہارا، 70 شہادتیں ہوئی، تھوڑے تھے اللہ جلال والاکرام نے فتوحات کے دروازے کھولے، اور ایسے کھولے انسانی عقل حیران ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زمانے میں اور صحابہ کرام خاص طور پہ خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کے بھی پہلے 30 سال اتنی شاندار فتوحات کہ کوئی تصور ہی نہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ نجا اول هذه الامه بالصدق والیقین، دنیا کے وسائل سے بے پرواہ تھے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، پارٹی کا سربراہ کیا کہے گا، محلے دار کیا کہیں گے، ان چیزوں سے کوئی خوف فکر یہ ہوتی تھی اللہ کیا کہے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل علیین میں ملاقات کی ہم امید رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے، بڑا اونچی کو نبی نہ ملاقات، اللہ ہمیں اپنے نبی کی زیارت کروائے اور علیین میں اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر دے۔ ہم تو یہ امید اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے نبی کی رفاقت میں اور رکاب میں جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں اللہ اپنے نبی کے جوار میں جگہ عطا فرمائے جنت میں۔ میرے بھائیوں، یہ جو خوف ہے نا، دنیا کیا کہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر، حساب و کتاب پر، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر، نافرمانیوں کے نتیجے میں ہونے والے عذاب پر یقین نہیں۔ سوچو یہ کہ اللہ کیا کہے گا، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ 15ویں صدی عیسوی کے لوگ 1443 کے بسنے والے غلط سمجھتے ہیں کہ نجات، کامیابی اور معاشرے کی اصلاح کمپیوٹر میں ہے، ان کا انالیسس پرفیکٹ نہیں ہے، یہ تجزیے باتیں رہیں کہ انگلش آئے گی تو اصلاح ہوگی، جسے انگلش نہیں آتی۔ اب تو بدقسمتی سے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم بدترین احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، مولوی سے زیادہ بے توقیر اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ مظلوم اس زمین پہ اب کچھ نہیں۔ جو تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے، انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، اور خواب اس کے بڑے، کیا خواب ہے؟ ایم پی اے بننا ہے، ایم این اے بننا ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں ویژن بڑا کلیئر ہے اس کا، ماشاءاللہ، یہ ویژنری مائنڈ کا آدمی سوچ و فکر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لن يصلح آخر هذه الامه، وہ لوگ ویژنری نہیں تھے ہماری طرح،
اتنی لمبی سوچ نہیں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا زندگی کا مقصد دنیا پہ اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنا نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان بنا لیا، بیٹے کے لیے بنانا ہے، بیٹے کے بیٹے کے لیے بنانا ہے، بچوں کا مستقبل میں نے محفوظ کرنا ہے. اس چیز کی کوئی فکر انہیں نہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ انہیں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کے سسر بھی بادشاہ تھے، ان کے سالے بھی بادشاہ گزرے، اور یہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک تھے آدھی دنیا کے بلا شرکت غیر مالک تھے. 2.5 سال کے قریب حکومت کی. حکمران خاندان نے، شہزادوں نے، بادشاہوں نے غریبوں کی جتنی املاک، زمینیں، کاروبار پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، یہ آئے اور ایک ایک کی تحقیق کر کے سارے حقداروں کو واپس کر دیے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے نا، قریب المرگ تھے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے سمجھا کہ اب بچنے کی امید نہیں. کسی بے اتکلف دوست نے کہا، امیر المومنین، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تیرے ذاتی خزانے میں صرف 4 درہم رقم موجود ہے، صرف 4 درہم. بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ 4 درہم. فرمایا سنیے، اگر میرے بچوں کا اپنے رب پہ ایمان درست ہے تو اس سے بڑا دولت مند اور کوئی نہیں. اگر وہ ایمان سے خالی ہیں تو دنیا کے خزانے بھی دے دوں تو یہ جہنم سے بچانے والے ہیں. جو اپنی اولادوں کے لیے محلات بناتے رہے وہ بھی چلے گئے مٹی کے نیچے. جو اولادوں کی آخرت کی فکر کرتے رہے وہ بھی اسی مٹی کے نیچے گئے. لیکن فرق یہ ہے تو دنیا کے لیے جیتا رہا، تیری آخرت برباد ہو گئی. تیرے بچے ان کے مقدر میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ جو کروڑوں کا بینک بیلنس تو چھوڑ کے گیا تھا یہ کتنے دن چلے گا؟ کیا تاریخ انسانی اس بات پہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ جو آج بادشاہ ہوتا ہے کل وہ جیل کی کاٹ کوٹری میں اسیر ہوتا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، 3 سال پہلے جو کہتے تھے کہ ہم اس دنیا کے، ہم پاکستان کی قوم کے 22 کروڑ عوام کی گردنوں کے مالک ہیں، آج کہاں ہیں وہ؟ اور جو آج بدمعاشیاں کر رہے ہیں یہ کل کہاں ہوں گے؟ کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ یہاں فرعون باقی نہ رہا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا تو رب بھی کوئی نہیں. اللہ جلال والاکرام نے اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا. یہاں شداد و حامان و قارون باقی نہ رہے جن کے اقتدار، جن کی دولت، جن کے اختیارات کا کوئی حساب و کتاب بھی دنیا میں نہیں. اللہ جلال والاکرام نے سب کو ایک بے حیثیت مکھی کی طرح مسل کے رکھ دیا. کائنات کی کوئی قوت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اصل کی طرف لوٹنا ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں سمت کی اصلاح کی تھی. کیا چیز تھی وہ؟ انگلش؟ کمپیوٹر؟ بولو. یہی مسئلہ ہے نا. مجھے یہ موضوع دیا گیا، اللہ کے لیے یہ سب سمجھیے. کس چیز کے ساتھ اصلاح کی تھی؟ اللہ اکبر. ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے، نہیں جی مولوی جی تو گل تو تہاڈی بھی ٹھیک ہے پر دیکھو نا جی آخر دنیا بھی تو گزارنی ہے نا. وہ اپنا کا ٹائم گزر گیا جداں میں گزر گیا تو ہن تک کمپیوٹر کا زمانہ تے انگریزی تو بغیر تے کمپیوٹر تو بغیر تا کوئی گل بن گئی نہیں. ابھی کل کی بات ہے، 15 اگست کو کابل میں طالبان نے افغانستان کو فتح کر کے اپنی آزادی کا پرچم لہرایا اور امریکہ کا پرچم وہاں سے اتارا گیا. اور پھر طالبان کے نمائندے نے ایک پریس کانفرنس کی. ذبیح اللہ مجاہد نے مہذب دنیا کی، جدید دنیا کی تاریخ میں یہ ایک مثال ہے. 342 چینلز تھے جنہوں نے اسے لائیو چلایا. 5 کے میرے غیرت مند بھائیوں، آپ بتائیں گے کس زبان میں اس نے پریس کانفرنس کی؟ ہاں جی، پشتو.
میرا مطلب کہ 342 چینل، کبھی امریکی صدر کو 342 چینل پہ لائیو کوریج نہیں ملی. آپ کے عمران خان کو کبھی اتنی بڑی کوریج نہیں ملی. انگریزی بولنے والے، پرچیاں دیکھ دیکھ کے بولنے والے، فر زبانی بولنے والے، انہیں یہ پروٹوکول نہیں ملا. اس بندے کو اللہ نے یہ عزت دلوائی کہ ساری دنیا کان لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ طالبان نمائندہ کیا کہتا ہے. 342 چینل ہے، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے دارالخلافے وہ انتظار میں ہیں کہ کابل سے آج کیا اعلان ہوتا ہے. انگریزی بولی کہ پشتو؟ پشتو بولی، بولو کیا مانا ہے؟ انگریزی زبان کامیابی کی ضمانت. عقائد کی خرابی ہو سکتی ہے، اعمال میں سستی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیتیں اچھی ہیں، آپ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، تو قسم ہے رب الجلال والاکرام کی، اللہ آپ کو ضرور عزت مند بنائے گا. اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آج دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ مرتب ہو رہی ہے، ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. آپ جانتے ہیں یورپ میں جتنے بھی لا اینڈ آرڈرز ہیں، قانون، اس میں ایک خاص حصہ ہے عمر لا، قوانین عمری. ہماری اسلامی تاریخ میں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، عمر لا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کون کون سے قانون بنا کے اپنی سلطنت کو منظم کیا. کون اس کے مطابق اپنی سلطنتیں چلا رہے؟ یورپ والے کافر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے عمر کو کہ آج دنیا کا کافر بھی عمر کے دین کو نہیں مانتا، کہ عمر کے مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی عمر کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنی سلطنت سنبھالنے کے لیے ضروری سمجھتا. عمر کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ ہاں جی، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال لگا کے سورہ بقرہ یاد کی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا. اور اللہ کے نبی کیا پڑھاتے تھے؟ ڈوریمون، چھوٹا بھی بڑا بھی، نئی نئی گیمز، نئے نئے ایپس، ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ بیٹے کو مسجد کا رستہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس سے کوئی غرض نہیں. ماشاءاللہ جی مینوں تو نہیں چلانا تھا، پر میرا بیٹا تھا اتنا سیانا نہ جی، وہ جڑیاں چیزاں 8-10 دن پہلے گم ہو جاؤں وہ بھی کمپیوٹر تو لب لیتا ہے. اچھا بھائی صاحب، بچے کو مسجد میں کتنے دن ہو گئے؟ اور چودھری مولوی جی میں آئے نا، تھی آپ دو تیرے سیکھتے نیانے نے سیکھ جان کے کرنا. جب ہمارا دین کے ساتھ سلوک یہ ہوگا تو پھر معاشروں کی اصلاح ایسے ہوگا. اور میں اپنے بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کے معمولات چیک کیا کریں. مجھے یاد ہے جب ہماری عمر چھوٹی تھی نا، بچوں کے کتنے تھے، ہمارے گاؤں میں ممبر صاحب تھے، انہوں نے ٹی وی لے لیا اور غالباً ہفتے کے بعد جمعرات کو شاید یا اتوار کو فلم چلا کرتی تھی. اور میرے والد صاحب، میں اکیلا ہی بیٹا تھا گھر میں، اور مطلب 2 بھائی ہیں، دوسرے بھائی نوکری پہ تھے، میں اکیلا ہی تھا. میرے والد صاحب میری ماں سے کہا کرتے تھے یہ دھیان رکھی مگر تو بات باہر نہ جاوے، نمبردار ممبران نے بوئے کہ ٹی وی لگتا ہے. اب کیا ہے؟ ہفتے کے بعد فلم آئے گی. ماشاءاللہ 86 انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں پاکستان میں، اور سب پہ سارا دن بے حیائی چلتی ہے، اور ہر گھر میں LCD ہے. وہ تو آپ نے رکھی ہوئی ہے کامن روم میں، اور اس کے بعد موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اور اپنے بیڈ روم میں جا کے چہرے پہ کمبل کھینچ کے وہ اس میں کیا دیکھتا ہے، آپ کی بیٹی کیا دیکھتی ہے، آپ کو اس کا کوئی علم. آپ بڑے فخر سے مسجد میں آ کے انور بلوچ صاحب سے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ساڑی کڑی عمر تا 7 سال ہے پر کمپیوٹر بھی بڑی سیاڑی ہے جی، نیٹ تا ادھا چلاندی نہ بھی چھٹ کر. جب تو گل یہاں سے جائے گا نا آخرت کی طرف، آج یہ سوچ کہ کیا تیرا بیٹا اس قابل ہے پچھلی سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جب حاجی صاحب فوت ہوں گے تو وہ اگلی سامنے تیری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے.
جب تیری چارپائی پڑی ہوئی ہوگی اور تجھے غسل کفن دینے کا مرحلہ ہوگا تو آج اس کا انتظام کر. معاشروں کی اصلاح ایسے ہی ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کی اصلاح کر, میں اپنے بچوں کی اصلاح کروں, دوسرا اپنے بیٹے کی اصلاح کرے تو معاشرہ سلجھ جائے گا. تو یہ سوچ کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میری نگاہیں بند کرنے والا, میرے چہرے کو درست کرنے والا, میرے کپڑوں کو صاف کرنے والا, وہ میرے آخری ذمہ داریاں ادا کرنے والا میرا بیٹا اس قابل ہے, یا وہاں مولوی کو بلا کے لانا پڑے. ایک ہی چیز ہے میرے بھائیوں اصلاح کی. آپ بھاگ لو جہاں تک بھاگنا ہے, لے آؤ جو ٹیکنالوجی لینی ہے, لے آؤ جو اسیسے اور سہولتیں لینی ہیں. اصلاح کرنی ہے تو اس کا صرف ایک حل ہے. اس کائنات کے خالق نے جو آسمان سے کتاب اتاری ہے اسے پڑھیں, اسے سمجھیں, اور وہ جیسے حکم دیتا ہے نا کہ دنیا سے لینا یہ ہے اور دنیا کو دینا یہ ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں اصلاح کرنے کا. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.